لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مشرکین مکہ میں ہر شخص بت پرست تھا سوائے دو چار کو چھوڑ کے، تو وہ بت پرستی کو نارمل سمجھنے لگے، حالانکہ وہ کامن تھی. نارمل بولے نا، بہت زیادہ میں ریاضی کے سوالات میں آپ کہیں کیا مثالیں لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب، قرآن و سنت بیان کرو. دیکھیں قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے نا کچھ تمہید ہوتی ہے تھوڑی سی، پھر وہ سمجھ میں آتا ہے. ابھی وہ دور گیا، میں ڈائریکٹ آپ کو بتاؤں یہ مت کرو یہ کرو، وہ پرانا زمانہ تھا. ابھی دماغ میں بٹھانا پڑتا ہے، پہلے جو کھوپڑی شریف ہے نا، اس میں پہلے پرانے سافٹ ویئر نکالنے پڑیں گے، نئے سرے سے ونڈو انسٹال ہوگی اس کے اندر، پرانی اڑانی پڑے گی. اینٹی وائرس سے کام نہیں چلے گا، یہ ری انسٹال ہوگی. پرانے جو نظریات ہیں، جو ٹورنٹو میں آپ اتنے عرصے سے، کوئی 30 سال کوئی 35 سال، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے کام نہیں چلے گا. صحیح ہے، پورا دوبارہ نئے سرے سے نیا سافٹ ویئر ڈالنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے دنیا کی چمک دھمک کتنی دیکھی ہے. ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر سے نکلتے ہی اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری گورنمنٹ کا ہم پر احسان ہے کہ موقع موقع پہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے. شکر کی بھی توفیق دیتی ہے، صبر کی بھی. گھر سے باہر نکلو، موبائل چھن گیا، صبر کا ثواب ملے گا آپ کو. نہیں چھنا، شکر کا ثواب ملے گا آپ کو. جان بچ گئی. آپ کو یاد ہے کراچی میں چند سال پہلے کی بات ہے، بنارس جب جاتے تھے نا لوگ، گلے مل کے روتے ہوئے جاتے تھے، امی بنارس کسی کام سے جا رہا ہوں، بہنوں کا خیال رکھنا میرے مرنے کے بعد، چھوٹے بھائی کا. اور ماں بھی رو رہی ہوتی تھی، باپ رو رہا ہوتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ بنارس. اور بنارس والا ناظم آباد آ رہا ہوتا تھا، یہی اس کا حال ہوتا تھا. ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے کراچی میں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسی سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہوں، بچ کے آئے ہوں. تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا آسان ہے بھائی، آپ لوگوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کی چمک دھمک بہت دیکھ لی ہے. کوئی خطرات نہیں ہے، آپ کا مستقبل بڑا روشن ہے. صرف موت کے بعد قبر کا تھوڑا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ مہنگی قبر ملتی ہے، ہمارے یہاں سستی ہے، بہت سستی ہے ہمارے یہاں قبر، کیونکہ 2-4 مردوں کے ساتھ ہی 5واں مردہ ڈال دیا جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہلے سے کتنے مردے دفن ہیں. وہ گورکن کی ہاتھ کی صفائی ہے، وہ کیسے دفناتا ہے اس کے حوالے ہوتا ہے انسان. یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ایک صاحب تو قبر کے باہر 3 دن پہرا دیتے رہے ہیں اپنے ابا کی. میں نے کہا یہ قبر کے باہر پہرا کیوں دے رہے ہو یار؟ ابا آپ تھوڑی نکل کے بھاگیں گے بس چلے گئے اب کیا؟ کہتے ہیں یار لوگ نکال لیتے ہیں لاش. میں نے کہا اللہ خیر کرے یار، کوئی ڈاکٹر شاکٹر بھی نکال لیتے ہیں تو اس طرح کا خطرہ تھا ان کو. خیر اب زیادہ نہیں میں ڈراؤں گا آپ کو. تو اس لیے تھوڑا سا نا تمہید میری لمبی ہو جاتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو مشرکین مکہ کیا تھے؟ سارے کے سارے بت پرست تھے. اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنائیں اور انہی کو خدا سمجھ کے ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. یہ نارمل کام ہے؟ بتاؤ، ایب نارملٹی کی اس سے بڑی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بنا رہے ہو اور پھر اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو. میں نے پہلی مرتبہ کسی کو پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے جو سچی مچی میں دیکھا نا لائیو، ویسے ویڈیوز میں تو دیکھا تھا، وہ میں نے میانمار میں، برما میں دیکھا. میرا جب برما کا سفر ہوا تو ہم تو پاکستان میں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا، وہ مندر میں ہوتا ہوگا ہندو اندر، ہم تو مندروں میں نہیں جانا ہوتا ہمارا. میں نے فرسٹ ٹائم جب دیکھا کہ ایک انسان ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جھک رہا ہے، اور بت بھی ایک بڑا بت تھا، اس کے سامنے ایک چھوٹا. میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں توحید پرست بنا دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کلچر انسان کو کیسا تباہ کر دیتا ہے، کیسا بگاڑ دیتا ہے. یار تم انسان ہو، تم سے افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری زمینیں، سارے آسمان، سورج، چاند اللہ نے تمہارے غلام بنائے ہیں. وَسَخَّرَ کا مطلب کیا ہے؟ مسخر کر دیا. جو چیز جو آپ کا سرونٹ ہو، جو آپ کے لیے کام کے طور پر، خدمت کے طور پہ جو آپ کو دی گئی ہو، وہ آپ کے لیے مقدس ہوگی یا آپ اس کے لیے مقدس ہوں گے؟ بولے بھائی، آپ نے مجھے خدمت کے لیے کوئی غلام دے دیا، کوئی خادم دے دیا،
مفتی صاحب یہ مسخر ہے, آپ جب تک کینیڈا میں رہیں گے آپ کی خدمت کرے گا. میں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے, اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا مقدس. کہیں گے بھائی یہ آپ اس کے لیے مقدس ہیں, یہ تو آپ کا غلام ہے. تو قرآن نے ایسی تلوار چلائی نا ان نظریوں پر. کوئی سورج کو سجدہ کرتا تھا کہ یہ سورج ہمارے بہت کام کا ہے, کسی نے چاند کو سجدہ کیا, کسی نے آگ کو سجدہ کیا, یہ بہت کام کی ہے, کسی نے روٹی کو بھی سجدہ کیا, کسی نے بزرگوں کی مورتیاں بنائی اور ان کو سجدہ کیا. تو قرآن نے ایک لفظ میں ان تمام کانسیپٹ کی دھجیاں اڑا دیں. اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے, یہ سب کا سب میں نے تمہارے غلام بنا دیے. ان سب کو یہ تمہاری خدمت کریں گے. سورج کتنا بڑا ہے, 9 لاکھ زمینیں سما جائیں, لیکن وہ ہمارا غلام ہے. وہ مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, میری اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے. وہ ہمارا سرونٹ ہے, ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. چاند ہمارا غلام ہے, پہاڑ, سورج, آگ, یہ سب کیا ہیں؟ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو, کیونکہ اس وقت سب سے افضل ترین مخلوق فرشتے تھے. تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کے سامنے, یہ بتانے کے لیے اب سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ آدم, اور آدم کی اولاد. تو جو سب سے افضل ہے وہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ پتھر کو. بنا بھی اپنے ہاتھ سے رہا ہے, جو بننے میں ہمارا محتاج ہو سجدہ اس کو کیا جا رہا ہے. اور دنیا کی اکثریت یہی کام کرتی آ رہی ہے. تو یہ کامن تو تھی یہ چیز, مگر نارمل, بولو نارمل نہیں ہے بھائی. کامن ہے تو ہر کامن چیز نارمل نہیں ہوتی. جب پیغمبروں نے ان کو سمجھایا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو کہ جو بول نہیں سکتے, ام لہم قلوب یفقہون بہا, کیا ان کے سینے میں دل ہے سمجھنے کے لیے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جس سے یہ کچھ پکڑ سکیں؟ ام لہم ارجل یمشون بہا, کیا یہ اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اللہ نے ایک اور دھمکی دی, چیلنج کیا, کہا کہ یہ سارے مل کے بھی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اپنے بتوں کو کہو یہ سارے مل کے میرے خلاف کوئی سازش کریں. یہ مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے, تو انڈیویجولی اکیلے اکیلے کیا کریں گے؟ یہ ایسا ہی چیلنج ہے جو میں عاملوں کو کرتا ہوں. عاملوں پہ جب میں آتا ہوں میرا خون بڑھ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے عاملوں کی. جب میں واٹ لگاتا ہوں نا, انگلش میں واٹ لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ خیر جو بھی کہتے ہیں, انگلش میں واٹ لگی نہیں سکتی. سب سے بہترین واٹ لگتی ہے پنجابی میں. کہ کسی کی واٹ لگانی ہو نا تو پنجابی سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے اس کے لیے. یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا, روحانی عامل, آپ کے کام بنا دیتے ہیں, ان کے پاس جن ہیں, یہ حمزات کو کنٹرول کر لینا, موکل کو یہ کر لینا, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کے پاس کوئی طاقتیں نہیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر پتہ ہے نا کیسے کہتے ہیں؟ منہ کے فائر ہوتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں ڈشن 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 ڈشن. کیا کر رہا ہے بھائی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل جو اللہ نے قرآن میں بتوں کے باطل ہونے کی دلیل دی ہے. بھائی یہ جتنے بھی عامل لوگ ہیں جن کے پاس جن ہیں, چڑیلے ہیں, اور جن کے پاس یہ سب سفلیات اور تلسمیات اور پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات انہوں نے, حمزات, یہ میرے خلاف کچھ کر کے دکھائے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, یہ سارے مل کے جادو کریں, ٹونے کریں, جنات کو لائیں, چڑیلوں کو لائیں, منتر پڑھیں. تو میں کہتا ہوں یار کچھ تو کرو نا ہمارے خلاف. میں 15 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں, تیسرا سفر ہے میرا ٹورنٹو کا. اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو ان کی وجہ سے نہیں ہوگا, وہ تو اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سے آپ متاثر ہوتے ہیں, یہ آپ کی بگڑی بنا بھی سکتے ہیں, بگاڑ بھی سکتے ہیں. ہمارا الحمدللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ ان پہ یقین رکھتے ہو. جب آپ ان پہ یقین رکھنا چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میرے بھائی, صرف یہ جو شرک ہے نا بتوں سے مانگنا, صرف یہ شرک نہیں ہے
کسی انسان کو یہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ میرے بہت سارے کام بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، یہ بھی شرک ہی کی نوعیت کی ایک چیز ہے. تو وہ والا شرک تو ہماری سوسائٹی میں ختم ہو گیا. یہ عاملوں کا تقدس اور یہ جو سفلیات اور تعویذ اور گنڈوں کا جو تقدس ہے نا ہمارے دلوں میں، یہ نہیں نکل پا رہا ہے. یہ بھی بہت ڈینجرس ہے، یہ بہت خطرناک ہے. خیر، تو دیکھو مشرکین مکہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے ان کے سامنے سجدہ کرتے. تو یہ چیز کامن تھی اس سوسائٹی میں، لیکن ہر کامن چیز نارمل نہیں ہوتی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ایب نارمل بننا چاہتے ہو یا نارمل؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں بھی کچھ چیزیں سوسائٹی میں کامن ہیں، بہت زیادہ کامن ہے. جو ان کے خلاف چلتا ہے وہ ایب نارمل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ نارمل ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ کامن کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو اس لیے لوگ اس کو ایب نارمل سمجھنا شروع کر دیتے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.